کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسلمانوں، ہر عمل کا حکم اللہ نے بندوں کو دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو۔ ایک یہ عمل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ رحمتیں بھیجیں گے، اللہ کا صلاۃ رحمت ہوگی، اور ہمارا صلاۃ جو ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کے لیے ہوگا۔ اب اللہ بھیجیں گے، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ باقی ہے جس پہ کوئی فنا، جب باقی ہے تو محمد پہ بھی اللہ کی رحمت باقی ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس لیے جب بھی درود پڑھیں تصور ہو دل میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے نا ہمارا دل نہیں لگتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے، یعنی کوئی گاڑی بھگانی ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور ہو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسلاف تو جب آتے تھے حج کی لبیک پڑھنے کے لیے، بہت اسلاف کا یہ عالم تھا کہ لبیک پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت باقر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں کہوں لبیک اور اللہ فرمائے کہ بھاگ جاؤ، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس شوق سے پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا میرے بندے، جب تک میری توحید کا اقرار نہ کرو اور شرک کی نفی نہ کرو تیری حاضری قبول نہیں ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں بھی پڑھیں، لیکن عورتیں زور سے نہ پڑھیں کیونکہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اسی لیے عورت کو اللہ نے اذان دینے کی اجازت نہیں دی، امام بننے کی اجازت نہیں دی، زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تاکہ اس کی آواز پر بھی پردہ رہے۔ اور جتنے دن میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی اللہ کے حرم میں ہو، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو، بس تم نے اگر اپنے نظروں کی حفاظت کر لی تو سمجھو حج قبول ہو گیا۔